جیسے ہی میں کام سے واپس آیا میں نے آ کر فوراً موبائل دیکھا تو اس کے مجھے کافی کالز اور وائس میسیج آئے ہوئے تھے۔ ان وائس میسیج میں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ گھر والے زبردستی میری شادی کہیں اور کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز مجھے آ کر یہاں سے لے جاؤ۔ وائس میسیج سن کر میں نے اسے کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، تو میں نے اگلی صبح کی فلائٹ پکڑی اور واپس پاکستان آ گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو میری اس کے بھائیوں سے خوب لڑائی ہو گئی، سارا محلہ ہی اکٹھا ہو گیا، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی۔ پولیس والے مجھے پکڑ کر تھانے لے گئے اور پوچھ گچھ کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ جب میں تھانے سے گھر واپس آیا تو مجھے اس کی کال آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ میری شادی میری رضامندی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر اس دن تم نے مجھے وہ رو رو کر وائس میسیجز کیوں بھیجے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ میں بس یہ چاہتی تھی کہ تم مجھے کبھی بے وفا نہ سمجھو، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ تم واقعی پاکستان آ جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ میرا کزن ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم ہماری شادی کو خراب نہ کرو اور وہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اور اس طرح اس کی شادی کے ایک دن بعد میں پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 سال بعد جب میں پاکستان شادی کرنے کے لیے آیا تو شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے مجھے بازار میں اس کی امی ملی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، میرے شوہر اور میرے بیٹوں نے اسے بہت زیادہ مارا تھا مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی، وہ بس تمہارا نام لیتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اماں ایک دن وہ آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور تم واقعی آ گئے، مگر اس دن وہ اپنے باپ کے سامنے ہار گئی کیونکہ وہ اپنے باپ کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شادی تو اس نے کر لی مگر اسے کبھی سکون نہیں ملا۔ میری بیٹی ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ روتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہمیں اسے باندھ کر رکھنا پڑتا تھا۔ سب اس سے ڈرنے لگے اور اسے پاگل کہتے تھے، اور ایک دن یوں ہوا کہ آخر وہ گھر سے بھاگ گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ اس کی ماں کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ جس لڑکی سے میں 2 سال تک سب سے زیادہ نفرت کرتا رہا وہ تو مجھ سے محبت کرنے کی انتہا کر گئی تھی۔ جس لڑکی کو میں پورے 2 سال تک بے وفا سمجھتا رہا وہ لڑکی تو وفا کی حدیں پار کر گئی۔ اس کی ماں کے منہ سے سچ سننے کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی پاکستان چھوڑ کر گیا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، میری نظریں اس دن سے اس کو تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ مجھے مل جائے گی اور مجھے دیکھ کر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔